اس چیپٹر کا موضوع ہے ارد کا وہ حصہ جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، ہمارا گھر، یہ دنیا، ہمارا یہ نیلا سیارہ، ہماری پیاری سی نیلی دنیا، دی بلو ماربل۔ ہماری اس دنیا کی ابتدا 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی۔ ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آج تک ہمیں اس دنیا پر اس سے زیادہ پرانا ایلیمنٹ نہیں ملا۔ آسٹریلیا سے ملنے والے زرکون کرسٹلز یعنی کہ دی اولڈسٹ ایلیمنٹ آن ارتھ۔ لیکن 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین کہیں سے بھی نیلی نہیں تھی، بلکہ یہ تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ اس پر شدید قسم کے پتھروں کی، بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑے عرصے بعد 2-3 کلومیٹر سائز کا ایک پتھر زمین سے ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک ویران، بنجر، مردہ سا اسٹیرائل سیارہ جہاں کچھ بھی اگ نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہوا، سورہ حدید۔ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اس زمین کو ایک زندگی ملی، ایسے ہی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرانے کے بعد۔ اس پتھر کے ٹکرانے سے زمین کے اندر کی گیسز باہر نکل آئیں جو ایک دھوئیں کی شکل میں اس کے گرد اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اب اس دھوئیں میں گیسز کے ساتھ ساتھ پانی کے بخارات بھی تھے، لہٰذا ایک بہت ہی پیاری بات ہوئی۔ زمین کا ایٹماسفیئر بننا شروع ہوا، زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، اور اس دھوئیں میں موجود بخارات بارش کی طرح زمین پر برسنے لگے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ذکر سورہ نحل، سورہ عنکبوت اور سورہ جاثیہ تینوں میں ہے، کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اور جو کچھ بھی چاہا اسے اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ اسی بارش نے سمندر بنائے، اور سچ کہوں تو ٹیکنیکلی ان سمندروں کو اسی وقت فوراً جم جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا سورج بھی اس وقت ویسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ وہ بھی نیا نیا پیدا ہوا ایک ستارہ تھا جس کی روشنی اور حدت آج کے مقابلے میں 30% کم تھی۔ لیکن پھر بھی ہمارے سمندر جمے نہیں، اور یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ لیکن میرے نزدیک ایسا ہونے کی وجہ سورہ نمل کی 61 آیت میں ہے کہ اللہ نے زمین کو قرار دیا، اسے سٹیبل کیا۔ اس نے زمین میں پانیوں کو جاری کیا، اس نے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان پانیوں میں ایسی کون سی رکاوٹیں رکھی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود وہ سمندر نہیں جمے، پانی جاری رہے۔ اور ان پانیوں کا جاری رہنا ضروری بھی تھا کیونکہ ان میں زندگی پیدا ہونی تھی۔ سورہ انبیاء کے مطابق ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، انہی پانیوں سے تو زندگی نے نکلنا تھا۔ لیکن زندگی آخر کہتے کس ہیں؟ اس وقت زندگی کی 123 مختلف ڈیفینیشنز موجود ہیں، 123 مختلف تعریفیں۔ زندگی کیا ہے شاید آپ سن کر حیران ہو، لیکن زندگی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے۔ پھر بھی زندگی کی ایک تعریف کہ جو مقبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو 3 کام کر سکے وہ زندہ کہلاتی ہے۔ پہلا کام کہ اس کے جسم میں میٹابولزم یعنی کہ کسی نہ کسی قسم کا کیمیکل پروسیس ہوتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے جسم میں خود کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکے، یعنی اپنی نسل بڑھا سکے۔ سچ کہوں تو آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم زندگی کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ What do we know about life؟ اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ہم تو صرف ایک ہی قسم کی زندگی سے واقف ہیں جو اس ارض میں رہتی ہے، اور اسی لیے تو ہم اسے لائف ایز وی نو اٹ کہتے ہیں۔ اب یہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ درجنوں ماڈلز پیش کیے جا چکے ہیں لیکن کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں۔ لیبارٹریز میں ہزاروں ایکسپیریمنٹس، تجربات ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی زندگی نہیں بنا سکا، اور بنا سکے گا بھی نہیں، کیونکہ زندگی کا مردہ زمین سے پیدا ہونا ایک معجزہ تھا۔ اور اس معجزے کا ذکر سورہ روم میں صرف ایک ہی ہستی سے منسوب ہے کہ اللہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی تو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زندگی سوائے اللہ کے اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اب مردہ زمین سے زندگی کیسے نکلی؟ اس کے سب سے پرانے ثبوت کینیڈا میں 4.25 ارب سال پرانی کائی کے فاسلز ہیں۔ کائی یعنی کہ ایلگی، جو ٹیکنیکلی ایک جاندار ہے، اور اسی کائی کے 3.5 ارب سال پرانے فاسلز آسٹریلیا میں ہیں جنہیں مائکروبیل میٹ کہتے ہیں۔
بٹ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ کینیڈا اور آسٹریلیا دنیا کے دو مختلف کونے ہیں، کہ جو بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا معجزہ ایک ہی وقت میں زمین پر ہر طرف ہو رہا تھا۔ پانیوں کے اندر، سمندروں کے نیچے، زمین کے جن ایلیمنٹس سے زندگی پیدا ہوئی انہیں ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس آرگینک میٹر کا ایک حصہ گلائسین سن 2009 میں ایک دمدار ستارے یعنی کومیٹ وائلڈ 2 کے اوپر بھی ملا تھا۔ اب وہ دمدار ستارہ کس دور دراز کی زمین یا کس دور دراز کی ارض سے اس امینو ایسڈ کو لے کر آ رہا تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے دور دراز کونوں میں کہیں نہ کسی ارض پر زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال زمین پر پیدا ہوئی وہ زندگی بالکل بھی ویسی نہیں تھی کہ جیسی آج ہم دیکھتے ہیں۔ انفیکٹ 3.5 ارب سال پہلے تک تو وہ انریکگنائزیبل تھی، ناقابل شناخت سی زندگی تھی، چھوٹے چھوٹے مائکروبیل جاندار، خوردبینی جاندار۔ لیکن پھر 2 بڑی ہی شدید سردیاں آئیں اور اس کے بعد جو زندگی پیدا ہوئی وہ تو بالکل ہی ایک نئی زندگی تھی، سائز میں بڑی، اس میں مسلز یعنی پٹھے بھی تھے، اس میں نیورو سیلز بھی تھے، اور سب سے بڑی بات کہ زمین میں درخت پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا کوئی نہیں جانتا، ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ 54 کروڑ سال پہلے اس زمین پر ایک نئی ہی دنیا آباد ہو گئی تھی، ایک نیا عالم۔ انفیکٹ اس پوائنٹ پر سورہ واقعہ کی 61 آیت ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے پیدا کر دیں اور تمہیں ایک نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ واقعی اللہ اس پر قادر ہے، اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انفیکٹ یہ تو ایک مرتبہ 54 کروڑ سال پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پہلی کے مقابلے میں دوسری زندگی زمین آسمان کے فرق کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ پہلی زندگی کائی، بیکٹیریاز یا پھر کچھ مائکرو جاندار، لیکن دوسری زندگی ہڈیوں والے جانور، ریڑھ کی ہڈی والے جانور، جبڑوں والے، پانی میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، یہاں تک کہ پرندوں کی بھی انیشیل فارمز، ابتدائی شکلیں۔ اسی وقت سب سے پہلے کیڑے بنے تھے جنہیں ہم ٹرائلوبائٹس کہتے ہیں۔ ان 2 بالکل مختلف زندگیوں کو دیکھ کر سورہ عنکبوت کی 20ویں آیت ذہن میں آتی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کیسے شروع میں پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی وہ زندگی تھی کہ جس میں بعد میں ڈائناسورز پیدا ہوئے، ٹائٹانو بوا جیسے بڑے بڑے اژدہے، نہایت ہی خوفناک قسم کے میگاتھیریم چوہے، میگالوڈون شارکس، بیسیلیوسورس نامی ایک ہیبت ناک مخلوق کہ جو گہرے سمندروں میں راج کرتی تھی، اڑنے والے کوئٹزل ڈائناسورز، عجیب و غریب ٹائٹانس ٹیرر برڈز۔ لیکن ان 2 ہیکل جانوروں میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ انفیکٹ ان میں سے 90% تو آج معدوم ہو چکے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ سورہ طٰہٰ کی 128ویں آیت میں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، قرون۔ ویسے تو اس لفظ کے عام معنی رہنے کی جگہ یا بستیاں ہیں، جو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس عربی لفظ قرن کے 4 مزید معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دور یا عہد یا صدیاں بھی ہے۔ یہی وہ لفظ ہے کہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل قرون اولا یا قرون وسطیٰ، یعنی شروع کے ادوار یا درمیان کے ادوار وغیرہ۔ اور اسی معنی کے اعتبار سے سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے عہد یا دور ہلاک کر دیے جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پچھلے 54 کروڑ سال میں 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان جانوروں کے پورے عہد یا ان کے رہنے کے مقامات ہلاک اور تباہ ہو گئے، جنہیں آج ہم 5 میس ایکسٹنکشنز کہتے ہیں۔ کبھی 25 کروڑ سال پہلے زمین کے 96% جاندار مر گئے اور ان کا دور ختم ہو گیا۔ کبھی 6.5 کروڑ سال پہلے زمین کے 75% جاندار اور زندگی ختم ہو گئی۔ تمام بڑے اور خوفناک جاندار ڈائناسور سمیت مر گئے، اور صرف وہی بچے ہیں کہ جو زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے بلوں میں چھپ کر رہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد زمین پر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس چیز کی پیدائش کا ذکر سورہ اعلیٰ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ہے۔
کہ اپنے بلند رب کی پاکیزگی بیان کر جس نے تخلیق کی، جس نے صحیح اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، وہ بلند رب جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ گھاس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی وہ گھاس تھی جس کی پیدائش نے زمین پر رہنے والوں کی فزیولوجی بدل دی۔ اگر گھاس نہ ہوتی تو آج بھی اس زمین کے اوپر ڈائناسورز دندناتے پھر رہے ہوتے۔ لیکن اس گھاس کی پیدائش کے بعد گوشت خوروں کا عہد ختم ہو گیا اور زمین کے نیچے چھپے چھوٹے چھوٹے جانور باہر نکل آئے، اور گھاس کی فراوانی سے ان کے سائز بڑے ہوتے گئے اور زمین پر فرسٹ میملز وجود میں آ گئے۔ پودے اور وہ درخت اگنا شروع ہوئے، وہ درخت کے جو آج ہم دیکھنے کے عادی ہیں، اور بالآخر زمین پر لائف ایز وی نو اٹ پیدا ہوئی۔ لیکن ارد کے بارے میں ایک بہت ہی پراسرار سی آیت سورہ طلاق میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی، اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے ایک سے زیادہ ارد یا 7 زمینوں کا کانسیپٹ پیدا ہوا تھا، اور ان زمینوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ جس نے ظلم سے ایک بالشت زمین بھی لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا، یا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ 7 اردین کے الفاظ ہیں، یعنی کہ 7 ارد، 7 زمینیں۔ اور یہ 7 زمینیں کیسی ہیں؟ اس کا جواب شاید کوئی انسان نہ دے سکے، کیونکہ ہم صرف ایک ہی ارد کو جانتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم زندگی کی صرف ایک ہی قسم کو جانتے ہیں۔ جس ارد کو ہم جانتے ہیں وہ اس کائنات میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے پھیلاؤ کی عظمت بھی آسمانوں کے پھیلاؤ جیسی ہے۔ لیکن اگر واقعی 7 زمینیں ہیں تو وہ ہیں کہاں؟ انفیکٹ ایسا ہی ایک سوال ایک رومن بادشاہ نے بھی پوچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر، جو ٹیکنیکلی بیزنٹین امپائر تھی، اس کے بادشاہ کا نام ہیراکلیس تھا، جسے عربی میں ہرکل کہتے ہیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک خط لکھا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ ایسے میں جہنم کہاں گئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بھجوایا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس جواب پر ہیراکلیس کے دربار میں موجود یہودیوں پر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ڈھٹائی میں بولے کہ ضرور آپ نے یہ بات توریت سے لی ہوگی۔ اس مقام پر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابن عباس ایک ایسے صحابی تھے جن کے متعلق بخاری اور مسند احمد میں ایک بہت اہم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما، یعنی کہ ابن عباس کے علم اور ان کی تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا تھی۔ اب انہی ابن عباس سے ایک شخص نے 7 زمینوں کے متعلق پوچھا تھا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس کی تفسیر کو تمہارے سامنے بیان کروں تو تم مانو گے ہی نہیں، اور نہ ماننے کا مطلب اسے جھوٹا جاننا ہے۔ امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات میں ابن عباس کا ایک قول ہے کہ 7 زمینیں، ان میں سے ہر ایک میں ایک نبی ہے کہ جس طرح سے تمہارے نبی ہیں، آدم کی طرح کے آدم ہیں، نوح کی طرح کے نوح ہیں، ابراہیم کی طرح کے ابراہیم ہیں، عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ صحابی تھے جن کے علم اور تفسیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ سچ کہوں تو 7 ارد کا 7 زمینوں کا کانسیپٹ اس قدر وسیع ہے کہ شاید اسے ہم پوری طرح سے سمجھ ہی نہ پائیں۔ ہم آج تک صرف اپنی ہی ارد کو نہیں جان پائے۔ ہماری ارض تو دور، ہم اپنی اس چھوٹی سی نیلی دنیا کو ہی مکمل ایکسپلور نہیں کر پائے۔ آج بھی زمین کا 65% حصہ ان ایکسپلورڈ ہے، جن میں سے زیادہ تر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں 7 آسمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر آسمان کی کمپوزیشن مختلف ہے، یعنی کہ کوئی آسمان پانی کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا، اور کوئی ایسی روشنی کا جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ویسے ہی یقیناً ہر زمین کی کمپوزیشن بھی مختلف ہوگی۔
وہ ہماری ارض سے بالکل مختلف قسم کی کوئی ارض ہوگی، کیونکہ سورہ طلاق کی اس آیت میں ان ہی آسمانوں کی طرح کی زمینوں کا لفظ ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ دوسری ارض کس مٹیریل سے بنی ہوگی؟ میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی دنیا جو 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر تھے، ان کا ایک قول ہے کہ مغرب کی طرف ایک زمین ہے، اس کی سفیدی اس کا نور ہے، وہاں اللہ کی ایک مخلوق رہتی ہے کہ جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان میں شیطان ہے؟ آپ نے کہا کہ انہیں یہ علم نہیں کہ شیطان پیدا بھی کیا جائے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ انسان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں آدم کی پیدائش کا بھی نہیں۔ اب اس روایت کی صحت کے متعلق بحث کی جا سکتی ہے، لیکن صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ کیا یہ ناممکن ہے؟ Is it impossible؟ ویسے تو قرآن پاک میں کم سے کم 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خالق کا ذکر ہے، لیکن سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خلاق کا بھی ذکر ہے۔ عربی زبان میں خالق اور خلاق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خالق کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے والے کو، لیکن خلاق کہتے ہیں کسی چیز کے اوریجنیٹر کو، جس نے وہ چیز فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ بنائی ہو، جو بناتا ہی چلا جا رہا ہو۔ اور سورہ غافر کے مطابق آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنا تو انسان کی تخلیق سے بہت ہی بڑا کام ہے۔ تو کیا اتنے بڑے پیمانے پر تخلیق کرنے والے خلاق کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا کرنا کیا کچھ مشکل ہے؟ اتنے عظیم الشان پیمانے پر بنے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں قسمیں بھی اٹھائی ہیں، اور یہ تمام آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی کوئی انگوٹھی۔ یہ پیمانے اس قدر عظیم ہیں کہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے: اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔